چیلنج نمبر 5، جو ایکسپرٹس کی ٹیمز پیرامڈ کی کنسٹرکشن پر ریسرچ کر رہی تھیں ان کو اب اپنے کئی سوالوں کے جواب مل چکے تھے، لیکن ایک بات ان کو ہر وقت ستا رہی تھی کہ لائم سٹون کٹ بھی گئے، ٹرانسپورٹ بھی ہو گئے اور کنسٹرکشن کے دوران ایک کے اوپر ایک لگنا بھی شروع ہو گئے۔ مسئلہ یہ تھا کہ پتھر اتنی اونچائی تک آخر پہنچائے کیسے گئے ہوں گے۔ کئی ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ پیرامڈ کی کنسٹرکشن سے پہلے ہی یہ پلان کر لیا گیا تھا، یا تو یہ اسپائرل ٹریک کے ذریعے اوپر گئے ہوں گے یا پھر زگ زیگ طریقے سے، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ 50,000 kg کے پتھر اوپر مزدوروں کی آرمی کی مدد سے ہی کھینچ کر گئے ہوں گے۔ چیلنج نمبر 6، بات صرف لاکھوں مزدوروں چھینی ہتھوڑے سے لائم سٹون کاٹنے اور اتنے بڑے پتھروں کو ٹرانسپورٹ کرنے کی ہی نہیں تھی۔ اس پیرامڈ کے اندر کمپارٹمنٹس، ان کے اندر جانے کا راستہ اور کئی چھوٹی چھوٹی سرنگیں بھی بنائی گئی تھی۔ باقی سب چیزیں تو ٹھیک تھیں، لیکن ایک چیز ایکسپرٹس کو حیران کر گئی اور وہ یہ تھی کہ اندر کے کمپارٹمنٹس میں جو پتھر استعمال ہوا تھا وہ لائم سٹون نہیں بلکہ گرینائٹ تھا۔ جی ہاں، گرینائٹ ایک ایسا پتھر ہے جو ڈائمنڈ کے بعد دنیا کا سب سے سخت ترین سٹون مانا جاتا ہے۔ آج کل کے ماڈرن دور میں بھی گرینائٹ بڑے بڑے گرائنڈرز کی مدد کے سوا کاٹا ہی نہیں جا سکتا۔ دنیا بھر سے کئی آرکیولوجیکل ایکسپرٹس کو پیرامڈ کا وزٹ بھی کروایا گیا، لیکن کسی کو بھی اس بات کا سراغ نہیں ملا کہ 4500 سال پہلے ایجپشنز نے گرینائٹ جیسے ٹھوس پتھر کو اتنی صفائی سے کیسے کاٹا تھا۔ آخرکار کئی سالوں کے بعد ایکسپرٹس نے اس مسٹری کو بھی سالو کر دیا۔ ایجپشنز نے گرینائٹ کو اتنی صفائی سے ایک ایسے آرے سے کاٹا تھا جس کے دانت ہی نہیں تھے۔ جی ہاں، بغیر دانتوں والے اس آرے کے دونوں سائیڈوں پر وزن ڈال کر اس کو گرینائٹ پر چلایا جاتا تھا اور بیچ میں بجری ڈالی جاتی تھی۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اس طریقے سے اتنے بڑے پتھر کو کاٹنے میں 4 مہینوں کا وقت لگ جاتا تھا۔ آخرکار پیرامڈز بنانے کا مقصد کیا تھا؟ ان پیرامڈز کو بنانے میں کتنے مزدور ایک ہی وقت میں کام کرتے تھے، اور روبوٹک کیمرہ نے جب پیرامڈ کے اندر پتھر کے سلیب میں سوراخ کیا تو اس کے اندر وہ کون سا منظر دیکھا گیا جو پچھلے 4500 سالوں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔